بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی من اتبع الہدی۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں کہ جس کا شکر گزاروں کے لیے وجہ کامیابی و کامرانی ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہوں محمد و آل محمد پر۔ صاحبان ایمان، سامعین کرام، ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 216۔ تو آئیے پروردگار کے پاک نام سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ ترجمہ: تمہیں جنگ کا حکم دیا گیا ہے جبکہ وہ تمہیں ناگوار ہے، اور ممکن ہے کہ ایک چیز تمہیں ناگوار گزرے مگر وہی تمہارے لیے بہتر ہو، جیسا کہ ممکن ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو مگر وہ تمہارے لیے بری ہو۔ ان باتوں کو خدا بہتر جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ آیت کی تفسیر۔ گزشتہ آیت انفاق اور خرچ کے بارے میں تھی، اور یہ آیت خون اور جان کی قربانی پیش کرنے کے بارے میں ہے۔ فداکاری کے میدان میں یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے دوش بدوش ہیں۔ آیت بیان کرتی ہے کہ دشمن سے جنگ کرنا تمہارے لیے حکماً ضروری ہے، اس عمل کا بجا لانا تمہارے لیے لکھ دیا گیا ہے اور واجب قرار دے دیا گیا ہے، لیکن انسان کو فطری طور پر سختی کے مواقع پر تکلیف ہوتی ہے اور وہ شدائد اور مشکلات کو پسند نہیں کرتا۔ اس کی رغبت خوشی اور راحت اور آرام کی طرف زیادہ ہوتی ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ جملہ اسی انسانی مزاج کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ دشمن سے جنگ اور نبرد آزمائی کا نتیجہ موت، جسمانی تکلیف اور مالی نقصان ہوتا ہے۔ جنگ بدامنی اور بے آرامی کا باعث بنتی ہے۔ اس لیے اصولی طور پر انسان کی نظر میں یہ سخت اور ناپسندیدہ ہے، لیکن ہمیشہ کچھ ایسے فداکار ضرور ہوتے ہیں جو مقدس مقاصد کے لیے کسی قسم کی جان کی بازی سے دریغ نہیں کرتے۔ لیکن اکثر لوگ مذکورہ وجوہات کی بنا پر جہاد کو پسند نہیں کرتے۔ پروردگار عالم قطعی لب و لہجہ میں اس طرز فکر کی مذمت کرتا ہے۔ خداوند تعالیٰ ان کے سامنے ایک دریچہ نہاں کھولتا ہے، ایک پوشیدہ در کو کشادہ فرماتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم کاموں کی مصلحت سے باخبر نہیں ہو، تمہیں یہ کیسے پتہ چلا کہ تمہاری پسندیدہ چیز کے پیچھے شر اور تمہاری ناپسندیدہ چیز کے پیچھے خیر نہیں ہے۔ خدا ہی اسرار مخفی سے آشنا ہے، البتہ مسلم یہ ہے کہ محنتی اور زیرک لوگ، نہ کہ سطحی نظر رکھنے والے لوگ، زیرک لوگ ان احکامات کے بعض اسرار سے آگاہ ہو سکتے ہیں۔ یہ آیت خدا کے تکوینی اور تشریعی قوانین کی ایک بنیاد کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ ان قوانین کے پیش نظر یہ آیت انسان میں انضباط اور تسلیم کی روح کی پرورش کرتی ہے۔ آیت کے مطابق انہیں یہ نہیں چاہیے کہ انسان اپنی تشخیص اور دریافت کا دار و مدار قضاوت اور فیصلے پر رکھے۔ یہ مسلم ہے کہ انسان کا علم ہر لحاظ سے محدود اور ناچیز ہے۔ انسانی مجہولات کے مقابلے میں انسانی علم دریا کے سامنے ایک قطرہ کی طرح ہے۔ اس لیے وہ قوانین جن کا سرچشمہ علم الہی ہے اور جو ہر لحاظ سے لامتناہی ہے، انسان کو اس سے کبھی روگردانی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ انسان کو جان لینا چاہیے کہ یہ تمام قوانین اس کے فائدے اور منفعت کے لیے ہیں، چاہے وہ تشریعی قوانین ہوں اور احکامات ہوں
جیسے جہاد ہے اور زکوٰۃ وغیرہ، یا تقوینی ہوں جو بلا اختیار زندگی میں رونما ہوتے ہیں اور ان سے بچنا ممکن ہی نہیں، جیسے موت ہے، جیسے دوستوں اور عزیزوں کی مصیبت ہے، یا آئندہ کے اصرار کا انسان سے مخفی وغیرہ ہونا ہے۔ اس آیت میں بیان ہونے والے اہم نکات: پہلا نکتہ یہ ہے کہ انسان کی پسند اور ناپسند کسی چیز کے اچھا یا برا ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ احکام خداوندی ناگوار گزرنا ایمان کی کمزوری اور جہالت کی علامت ہے۔ تیسرا اس میں نکتہ یہ ہے کہ شرعی احکام لوگوں کی پسند اور ناپسند کے تابع نہیں ہوا کرتے۔ دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں اپنی رضا کے مطابق کام کرنے کی توفیق عظیم عنایت فرمائے، یعنی وہ کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے جس میں اس کی رضا شامل ہو۔ ہم اپنی پسند سے کام نہیں بلکہ اس کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں۔ سامعین سے گزارش ہے کہ ان احکامات خداوندی کو کما حق ہو حلقہ احباب اور اہل و عیال میں پھیلائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔